بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہم سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے، کانگریس ارکان کا جو بائیڈن کو خط۔ ناظرین، پاکستان میں پہلے خاصا شور مچا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ IMF کو خط لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے قرضہ نہ دیا جائے۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ ان کا صرف یہی مطالبہ تھا کہ جو پاکستان کے اندر انتخابات میں 8 فروری کو منظم طریقے اور پلاننگ کے ساتھ جو دھاندلی کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے، تو اس کی جو ہے شفاف تحقیقات کی جائیں اور اس کا آڈٹ کیا جائے۔ تو اب اسی چیز کو لے کر امریکی کانگریس کے ارکان نے بھی اب یہی اسی چیز کا مطالبہ کیا اور اپنے صدر جو بائیڈن سے اور اپنے وزیر خارجہ کے نام انہوں نے خط لکھ مطالبہ کیا کہ جب تک انتخابات میں مداخلت کی شکایت کی مکمل، شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات نہیں کی جاتی، اس وقت تک پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ خط لکھنے والے ارکان کی قیادت ایوان نمائندگان کے رکن گریگ کیسر اور سوسان وائلڈ نے کی ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن اور اینٹونی بلنکن پاکستان پر واضح کریں کہ اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان کی فوجی امداد بھی روکی جا سکتی ہے۔ ناظرین، عالمی دنیا اس بات پر اپنی تشویش کا کئی بار اظہار کر چکی ہے کہ پولنگ کے دن موبائل سروس اور انٹرنیٹ سروس بند کی گئی اور نتائج روک کر دانستہ رد و بدل کر کے تاخیر سے ان کا اعلان کیا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ نے پاکستان میں موجود اپنے نمائندوں کو بھی کہا ہے کہ وہ تمام سیاسی قیدیوں کے کیسز کی تفصیلات جمع کریں اور ان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ شیر افضل مروت نے ایک دبنگ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ظلم کا بدلہ لیں گے۔ اب وہ وقت نہیں رہا کہ لوگ اٹھائے جائیں اور ہم چپ رہیں۔ اب جو ادارہ ہمارے خلاف کارروائی کرے گا، ہم نام لے کر بات کریں گے۔ ہم اسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ ایوان میں جائیں۔ آپ نے 9 مئی کا دہشت گرد کہا، عوام نے ہمیں 2/3 اکثریت سے جتوایا۔ ناظرین، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی حلف برداری کی تقریب میں دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملے اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین خاصے پرجوش تھے اور انہوں نے عمران خان کے حق میں اسمبلی کے اندر نعرے لگائے اور عمران خان کی تصاویر بھی لہرائی گئیں۔ ان میں دلچسپ صورتحال اور منظر دیکھنے والا وہ تھا کہ جب علی محمد خان اور شہریار افریدی اور شیر افضل مروت عمران خان کے تصاویر کے ماسک پہنے پہنچے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے عمران خان اسمبلی کے اندر پہنچ گئے ہوں۔ اور اسی اسمبلی میں اگر دیکھیں تو میاں نواز شریف بھی موجود تھے، لیکن ان کے چہرے پہ وہ خوشی کے آثار نہیں تھے، حالانکہ وہ تقریباً 6 سال کے بعد ایوان کے رکن بنے ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس تھا کہ جس طرح ان کو جیلی طریقے سے جتوایا گیا، اور حالانکہ وہ منصیرہ اور لاہور دونوں حلقوں سے آ رہے تھے اور ان کے علاوہ ہار گئے تھے۔ ان کے علاوہ ان کو اس چیز کا بھی احساس ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے خواہشمند تھے، لیکن ان کو وزیر اعظم کے دوڑ سے باہر کر دیا گیا، اور جس طرح عمران خان کو مائنس کیا گیا اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی مائنس کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے ان کے چہرے پہ کوئی خوشی کے اثر نہیں تھے بلکہ وہ خاصے مایوس اور اپسیٹ نظر آ رہے تھے۔ ناظرین، اسی دھاندلی کو لے کے اب MQM کی آڈیو لیکس بھی آئی ہیں اور ہم کئی بار چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ کراچی کے اندر جو ہے مصطفیٰ کمال اور یا MQM کو دوسرے رہنماؤں کو جس طرح کامیاب کرایا گیا ہے، اس چیز کو اگر دیکھیں تو جو جیتے ہیں وہ خود بھی اس چیز پہ حیران ہیں اور ان کے ہم کس طرح جیت گئے ہیں، اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ بھی اسی چیز پہ حیران ہوئے کہ یہ کس طرح جیت گئے ہیں۔ لیکن MQM کو جس طرح سے کامیاب کرایا گیا اور نون لیگ کے بھی جس طرح دیکھیں کئی بہت سے ان کے جو ہے وہ امیدوار ہار چکے تھے لیکن ان کو پھر جتوا دیا گیا اور نتائج میں رد و بدل کر کے اور موبائل نیٹ سروس بند کر کے، تو اب جیتنے والے بھی حیران ہیں۔ اور اب اسی چیز کو لے کے اب MQM کی طرف سے بھی اب ان کی میٹنگ کے اندر بھی اسی چیز کو لے کے اب آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی اور وہ بھی اسی چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح میں جتوا دیا گیا ہے۔ اور مصطفیٰ کمال اور گورنر سے کامران ٹیسوری بھی اپنی پارٹی کے اندر اسی چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ جیلی ہے، کیونکہ PDM کی حکومت میں ہم شامل ہوئے تھے، عوام ہم سے ناراض تھے اور عوام نے ہمیں مسترد کر دیا ہے۔ اب وہ یہ بھی مصطفیٰ کمال یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی بھی یہی چیز سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کا جو ہے مینڈیٹ وہ ہے 200% جیلی ہے اور ان کو جیلی طریقے سے کامیاب کرایا گیا ہے۔
اور اسی چیز کو لے کر مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ جس پارلیمنٹ کا نتیجہ عوام کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ نمائندہ ہے. اور ناظرین آپ کو ایک اور اہم خبر بھی سناتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی گرفتاری توہین عدالت کیس میں جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ایم پی او کے تحت آرڈر جاری کر کے شہریار افریدی کو گرفتار کیا تھا، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی. اور اسی کیس میں ایس پی آپریشن جمیل ظفر کو 4 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ، اور اسی کیس میں ایس ایچ او تھانہ کوہسار کو بھی انہوں نے 2 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے. ناظرین یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جب انتہائی بہیمانہ طریقے سے چاہے پنجاب کی پولیس ہو یا اسلام آباد کی پولیس ہو یا خیبر پختونخوا کی، بہیمانہ طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا. اور ان مناظر کو دیکھ کے پھر جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر پولیس اور فوج سلوک کر رہی ہے کشمیریوں کے خلاف، تو اسی طرح ان مناظر کو بھی ہم اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں کی گئی اور جس طرح 25 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایکسپائر شدہ آنسو گیس کے شیل استعمال کیے گئے اور ان گاڑیوں کو توڑا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. اور تو اب ایک طرح سے کہیں گے کہ نگران حکومت کے اندر اور یا پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا گیا تھا پورے ملک کو. اب عدالتیں جو ہے اب اس چیز کا نوٹس لے رہی ہیں. اسی وجہ سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے یہ فیصلہ سنایا کہ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے منع کر دیا تھا کہ جو 3 MPO کا قانون تھا انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، لیکن اس کے باوجود ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے شہریار افریدی کو گرفتار کیا تھا. تو اب توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ قید کی سزا اور ایس پی آپریشن کو 4 ماہ قید 1 لاکھ روپے جرمانہ اور ایس ایچ او تھانہ کوہسار کو بھی 2 ماہ قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے. ناظرین دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شاہین نے بھی اب قاضی فیضی صاحب پہ جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جب کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں وہ غیر جانبدار نہیں رہے تو اب وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز ہیں اس بینچ میں نہ بیٹھیں. ادھر شاہد خاقان عباسی نے بھی اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن جو ہے متنازع تھے اور عوام نے جو جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا اس کو حکومت کرنے کا حق دیا جاتا ہے، لیکن اس چیز عوام کا جو ہے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھے اور ان مسائل کا حل نکالیں. ادھر بیرسٹر گوہر علی خان پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے، لیکن ابھی اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا اور اس کا باقاعدہ اعلان جو 3 مارچ کو کوئٹہ میں کیا جائے گا. اور عمر ایوب خان جو ہیں وہ بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے. اور خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور پینل اور پنجاب میں ڈاکٹر جاسمین راشد پینل اور سندھ میں حلیم عادل شیخ پینل جو ہے یہ بھی بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا ہے. ناظرین جس طرح پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے جنرل باجوہ کی طرف سے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں، اب خواجہ آصف نے چیز کی کلائی کھول دی اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ہم سے قانون سازی کراتے تھے اور اس دور میں جتنے بھی فیصلے اور جتنے بھی قوانین بنائے گئے تو ان میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی مرضی شامل تھی اور اس دور کے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ اب تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ بات انہوں نے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہی. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسد قیصر کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اور دونوں کا اس چیز پہ اتفاق ہوا ہے کہ جو فارم 45 کے مطابق عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. اور انہوں نے اس چیز پہ بھی اتفاق کیا کہ 8 فروری کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے اور اس چیز پر بھی سوچ بچار اور اتفاق کیا گیا کہ وہ مل کر احتجاجی تحریک چلائی. اور اس چیز کی عمران خان نے بھی اجازت دے دی ہے اور عمران خان نے بھی اس چیز کی منظوری دے دی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی جائے، لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی MQM اور نون لیگ یہ شامل نہیں ہوگی کیونکہ ان تینوں جماعتوں نے جو ہے دھاندلی کی اور عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے.
اسی بات کا اظہار جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمداللہ نے بھی کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے 8 فروری کے ہونے والے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جیلی انتخابات ہیں اور نون لیگ پیپل پارٹی اور MKM کو جو ہے جیلی مینڈیٹ دیا گیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مینڈیٹ جو ہے یہ دھاندلی زدہ ہے، ہم اس مینڈیٹ کو اور اس پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے جس طرح نتائج کے اندر تبدیلی کی گئی ہے فارم 45 کے مطابق جو ہیں ان نتائج کا اجرا کیا جائے. ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.